لیکن دفاعی تجزیہ کار ایئر مارشل مسعود اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے پاس وقت کی کمی ہے، اس لیے وی ہیو ٹو انکلوڈ ہم ان دا ڈسکشن. شکریہ سر. بتائیے گا کارروائی، بھرپور جوابی کارروائی، اور ایسی کارروائی جو چلیے ہمارے لیے تو خوشی کا باعث ہے ہی، لیکن ایک ٹیسٹ کیس بن گیا. پوری دنیا حیران ہے کس طرح پروفیشنلزم کا، ٹریننگ کا، جدت کا مظاہرہ کیا گیا. آپ کی کیا رائے ہے جو گزشتہ رات پاکستان نے جوابی کارروائی کی ہے اس پہ؟ الحمدللہ آئی تھنک پاکستان کی افواج نے ان جنرل بٹ ایز اے اسکائی بلو وارئر گیوز می پرائڈ اینڈ جوائے کہ ہماری فضائیہ نے بہترین کارکردگی دی ایز یوزول. مودی نے وی تھاٹ کہ جب اس نے ایک کامیابی حاصل کر لی سو کالڈ ایلیجڈ ہمارے ٹیررسٹ کیمپس کو 11 کو مار کے لانچ پیڈ سو کالڈ، تو اس کا دل ٹھنڈا ہو گیا. مگر وہ تو ایک نیو کون ہے، وہ تو ایک فاشسٹ ہے. آر ایس ایس اس کا سورس ہے، راشیا سوائم سنگھ، تو وہ تو نہیں رک رہا تھا. پھر اس نے اگلے دن شروع کر دیا ڈرونز کی وار شروع کر دی، اور اس میں ماشاءاللہ ہماری افواج نے بٹ اسپیشلی فضائیہ نے ان ڈرونز کو ڈیفیٹ کیا. پھر آج صبح انہوں نے سرفس ٹو سرفس میسائلز کی وار شروع کر دی، اور ہم نے بدرجہ اتم اس کا جواب دیا. اور اب میرے پاس اور بہت ساری انفارمیشن ہے بٹ آئی کین ایشور یو ان میسائلز نے کسی رن وے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. تو اس وقت جو ہے وہ صورتحال یہ ہے. اور پھر S-400 کو جو ہم نے مارا، یاد رکھیے $1.5 بلین کا یہ ویپن سسٹم ہے. اور جب روس نے یوکرین کے لوگوں کو مارا تو کامنٹس ہیں کہ جی پی ایف کے پاس اور انڈین اسپیشلی کہ ایئر فورس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور میرے پاس کافی ساری ڈیٹیلز ہیں سر، اگر آپ کچھ شیئر کر سکیں، کیونکہ بھارت اسے کانسٹنٹلی ڈینائی بھی کر رہا ہے، لیکن ظاہر ہے ہم کنفرم خبریں دیتے ہیں اور ہمارے سیکیورٹی ذرائع نے تصدیق کی. دے رہا ہوں کہ پریسیجن کے ساتھ مارا ہے. ادھر پور کے ویڈیوز گھوم رہے ہیں اس وقت پوری دنیا میں کہ وہاں پہ کیا کچھ ہوا ہے، کتنے بڑے کالے دھوئیں کے بادل اٹھے ہیں. اینڈ سو وہ جو ایئر ڈومیننس کا خواب، وائی آر دے ریزورٹنگ ٹو سرفس میسائلز؟ بیکاز ایئر ڈومیننس ان کی نہیں ہے. آئی وڈ ناٹ کلیم کہ ہماری ایئر ڈومیننس ہے، بٹ ہم نے وہ کوریڈور کھول دیا ہے. اگر آپ کچھ کرنا چاہیں اس کے تھرو یہ ادھم پور کے ایریا میں، بیکاز دیٹ از کروشل، وہ ہمارا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، تو کسی خام خیالی میں نہیں رہنا چاہیے مودی کو اور انڈین. اور اسی وجہ سے جس وقت ہم بات کر رہے ہیں تو انڈیا کا پرائم منسٹر ڈیفنس منسٹر کے ساتھ اور سروس چیف کے ساتھ میٹنگ کر رہا ہے. ادھر ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ اپنی نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ کر چکے ہیں. اس کے اعلامیے کا انتظار ہے جہاں انہوں نے ڈیلیبریٹ کیا ہوگا کہ ایسکیلیشن لیڈر، ایسکیلیٹری لیڈر اس وقت کس رنگ پہ 1 2 3 4 5 اس اعلامیے سے پتہ چل جائے گا. مگر مارکو روبیو نے جو صبح بات کی جنرل عاصم منیر کے ساتھ، آئی تھنک ٹیل ٹیل سائنس سے وری کے اور نروسنس کے. ڈو یو ہیو دی ڈیٹیلز آف اٹ سر؟ اس کا تو ڈیٹیلز میرے پاس تو کوئی نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ٹرمپ نے شروع میں کہا تھا او مودی از مائی فرینڈ. بعد میں جب اٹیک ہوا تو تھوڑا سا اس کا ماتھا ٹھنکا، اس نے کہا شیم فل. اس کے بعد جے ڈی وینس نے کہا ڈونٹ اوپن اے ٹیریٹوریل لوکل ٹیریٹوریل وار، کیونکہ اگر ہم ایسکیلیٹری لیڈر کو ہائی کرتے جائیں گے، اور آج ہائی کیا ہے سرفیس ٹو سرفیس میسائلز مار کے، تو آئی تھنک مارکو روبیو نے کہا ہوگا کہ پلیز ڈی ایسکیلیٹ. آئی تھنک جنرل عاصم منیر نے کہا ہوگا کہ فرسٹ آف آل ٹیل مودی ٹو ڈی ایسکیلیٹ. اور ایک چینل پہ میری بات ہو رہی تھی کہ کوئی لولی لوگوں نے، وہاں پہ کوئی ایکس فورن سیکرٹری بیٹھے ہوئے تھے، تو لولی لوگوں نے کہا کہ جی ہم ڈی ایسکیلیشن کرنا چاہتے ہیں. آئی سیڈ ڈونٹ بلیو دیم. I said don't even believe Modi's words. جب تک مودی یہ نہیں کہتا کہ میں 2 بجے کے بعد کوئی آپریشنز نہیں ہوں گی. So we wait till 2 o'clock. رائٹ. ایئر مارشل صاحب، ہم بڑے انٹرسٹڈ ہیں ان نوئنگ کہ یہ ایئر ڈومیننس کی جو ہم بات کر رہے ہیں اب پرائر ٹو دس ہول ایسکیپیڈ جو یہ پچھلے کچھ دنوں سے شروع ہوا ہے، اس سے پہلے بھی بہت سے ڈیفنس اینالسٹ، تھنک ٹینکس دنیا کے اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ پاکستان کی سپیریورٹی ہے ان دا آرم فورسز اینڈ اسپیشلی ان دا ایئر فورس اوور انڈیا. یہ بات ہم بھی جانتے تھے، لیکن آبویسلی جب تک کوئی چیز ٹیسٹ اینڈ ٹرائی نہ ہوئی ہو ان ریسنٹ ٹائمز تو ہم اس پہ زیادہ ہم نے بات نہیں کی.
इंडिया को क्या ये नहीं पता था भारत को इतना बड़ा ऑफेंसिव करने से पहले? उन्होंने क्या अपने हाथ देखा नहीं कि उनकी सुपीरियॉरिटी या इवन इक्वालिटी टू पाकिस्तान एयरफोर्स है भी कि नहीं? मतलब ये गलती कैसे हो सकती है? गलती इस वजह से हुई कि नंबर 1 हुब्रिस, तकब्बुर, गुरूर। आपको याद है अडवाणी व्हेन दे वेंट न्यूक्लियर, अडवाणी ने कहा बात सुनो हमारी, अब हम न्यूक्लियर हो गए हैं। फिर जब हमने जवाब दिया तो फिर मेलो डाउन हो गए। सो हुब्रिस ने उनको कहा, लेकिन उनकी जो एयर फोर्स की सिस्टमिक सिस्टम की प्रॉब्लम्स थी, उसके कॉग्निजेंस उनकी हुब्रिस में उन्होंने सर नहीं लिया। हुब्रिस भी चले मोदी तक तो हो सकती है, लेकिन एक ही बंदा तो नहीं जी, एक ही बंदा तो नहीं फैसला करता ना। मतलब वहाँ इतनी बड़ी प्लीज नो प्लीज लिसन टू मी। उनके जो बाबू बैठे हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, हु डू नॉट अंडरस्टैंड एयर पावर, उनके जो बाबू बैठे हुए हैं जो हैल को कंट्रोल करने, दे डोंट अंडरस्टैंड एयर पावर। आप शुक्र कीजिए, वी आर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। पाकिस्तान एरोनॉटिक्स कॉम्प्लेक्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है, मगर वहां का चेयरमैन स्क्वेयरली, और उसको वहां पे जो डिप्टी चेयरमैन है, वहां के जो डीजीज हैं, उन सारों को चीफ ऑफ एयर स्टाफ कंट्रोल करता है। जब हमने ब्लॉक 3 जहाज लेने थे, तो यकीन कीजिए, आई नो दिस स्टोरी एंड आई विल टेल यू दिस। तो चीनियों ने कहा कि जी बिकॉज दे वर सपोज टू कम विद ब्लॉक 3 ईसा रेडार, ये जो फेज एरे रेडार है, और PL-15 के साथ, तो वो नहीं आ रहे थे। तो चीनियों ने कहा कि ले लें, हम फिट कर देंगे। यकीन कीजिए, सिद्धू ने कहा आई एम नॉट एक्सेप्टिंग ब्लॉक 3 एनीथिंग शॉर्ट ऑफ दिस क्वालिटी। और जब वो आ गए तो आज ब्लॉक 3 जो हैं, they are the mainstay after J-10C, because ब्लॉक 3 का रेडार और ब्लॉक 3 का BVR वो F-16 से बेहतर है, और F-16 वालों ने मारे थे अभिनंदन को और सुखोई 30 को। सो प्लीज रिमेंबर, वी मेड सम वेरी गुड डिसीजंस। मोदी एसाइड जो बाबू बैठे हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में और हैल में, और एयर चीफ मार्शल AP सिंह बिटरली कंप्लेंट। और मैं एक और चीज बता दूं आपको, जब ये कॉम्बैट हुआ तो फॉर्चुनेटली मेरी बात हुई चीफ के साथ, तो मैंने कहा सर ये तो S-400 की कहते थे, S-400 से तो बच ही नहीं सकते, तो आपने क्या किया? और वो तो उधमपुर में, यू नो व्हाट ही सेड सर, मैं अपने बच्चों को बचा कर BVR कॉम्बैट करवा रहा था। तो जब उन्होंने कहा ना मेरे बच्चे, तो मैंने कहा कि सर बहुत शुक्रिया सर, वो जबरदस्त हमारे डिसीजंस थे कुछ, जाहिर है जिसकी वजह से आज हमारी डोमिनेंस भी कायम हुई है एज फार एज एयर डिफेंस इज कंसर्न्ड। और हमने ज़मीनी हमलों में भी बता दिया है कि बेहतर है कि अमन ही रखें हमारे साथ, क्योंकि हम आपके हमसाए हैं, हम पहले भी थे, हम अभी भी हैं, और इंशाअल्लाह हम ता क़यामत रहेंगे आपके हमसाए। सो अगर किसी को कोई खाम ख्याली है तो वो खाम ख्याली दूर हो।